نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر حضرت ابراہیم کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آج کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65، 66، 67 اور 68 چار آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری تھی کہ جس وقت سارا مجمع اکٹھا تھا، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، مشرکین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کو توحید خالص کی دعوت دی، توحید کو قبول کر لو۔ لیکن بجائے توحید کو قبول کرنے کے انہوں نے الٹا اس کے اندر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسبت کسی بڑی شخصیت کی طرف کرے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑی شخصیت اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گزر چکے تھے۔ ہر ایک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتا تھا۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ اپنے مذہب کو، مسلک کو درست کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے مسلک پر تھے، ہمارا کوئی الگ مذہب نہیں ہے، الگ مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی، فرمایا کتاب والو، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم میرے مذہب پر تھے، وہ کہتے ہیں ابراہیم میرے مذہب پر تھے۔ حالانکہ یہودیت کا مذہب چلا ہے تورات کے اترنے کے بعد، تورات ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسائیت کا مذہب چلا ہے انجیل اترنے کے بعد، انجیل ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور تورات و انجیل یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینکڑوں سال بعد اتاری گئی ہیں، ابراہیم اس سے پہلے گزرے ہیں۔ لکھا ہے تورات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 1500 سال بعد اتاری گئی، اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 3500 سال بعد اتاری گئی۔ جب تورات بعد میں اتری تو اس کا مذہب بھی بعد میں آیا، انجیل بعد میں اتری تو اس کا مذہب بھی بعد میں آیا۔ جب یہ مذہب بنے ہی بعد میں ہے تو یہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے مذہب پر ہیں؟ ابراہیم کا مذہب تو اس سے پہلے ہے، ابراہیم ان کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم کہتے ہو ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے، جبکہ یہ مذہب تو بعد میں پیدا ہوا ہے، ابراہیم تو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر حضرت ابراہیم کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی، سنو تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا، پھر تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ عیسائیوں کو اس بات کا علم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے جو پہلے گزرے ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑھی کو تندرست کر دینا،
نابینے کو تندرست کر دینا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے۔ جن چیزوں کو تم جانتے تھے ان کے بارے میں بھی تم نے جھگڑا کیا، ایمان نہیں لائے، بجائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور نبی ماننے کے اس کا بیٹا بنا دیا ہے تم نے۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کچھ پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں آنا ہے، اس کا انکار کر دیا۔ جس کے بارے میں پتہ تھا اس کے معاملے میں تو یہ انداز اختیار کیا ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں باس و باسا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تورات انجیل کے اندر اس بات کی خبر نہیں آئی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ ایسے مار رہے ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، جھوٹی باتیں نہ کرو۔ ہاں انتم ہاؤلائی، سنو تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بات کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان کی بات کی تو تردید کر دی، کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، پھر تھے کیا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سب دینوں سے کٹ کر مسلمان فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہماری ملت پر تھے، ہم ان کی ملت پر ہیں۔ اس کی بھی تردید کر دی کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ تو شرک کرتے ہیں۔ جس کعبہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا، مشرکین مکہ نے اس کی بیرونی دیواروں کے اوپر 360 بت لگائے ہوئے تھے، 60 بت، اور باری باری ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ابراہیم ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے، تم نے 360 بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، وہ تمہارے مذہب پر، تم ان کے مذہب پر کیسے ہو سکتے؟ تم تو سر سے لے کر پاؤں تک شرک کے اندر مبتلا ہو، غیر اللہ کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خدا کے ماننے والے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان اول الناس، چوتھی آیت کے اندر یہ بتلایا کہ بھی ان کا تو ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا ابراہیم کے ساتھ تعلق ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ اس کا ذکر کیا۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ان کے ماننے والے، وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر وہذا النبی، اور یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حضرت ابراہیم کے قریب ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں۔ نمبر 3 والذین آمنوا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے قریب ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک دوست، ولی اور پیارا ہوتا ہے، اور میرا تمام نبیوں میں سے دوست اور پیارا وہ میرا باپ اور اللہ تعالیٰ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ کہا ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب بھی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو حضور پر ایمان لے آئے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور ایسے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ولی اور کارساز ہے۔ تو یہ ہے صحیح معنوں میں ملت ابراہیم پر چلنے والے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں بھی ملت ابراہیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جد امجد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔